حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ نے ساری زندگی کو گھر نہیں بنایا، قلندرانہ انداز میں گزاری ہے، جہاں رات آئی اپنا گزر بسر کر لیا حضرت۔ وہ لکھا ہے تفسیر میں کہ ایک رات کو نا بڑی بارش برسی حضرت ایک درخت کے نیچے۔ آپ کو پتہ ذرا بارش تیز ہو نا تو درخت جتنا مرضی گھنا ہو کچھ دیر کے بعد وہ بھی ٹپکنا شروع کر دیتا ہے حضرت۔ بارش ہی بڑی تیز تھی، تھوڑی دیر بعد نا وہ درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا۔ اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ کے جسم مبارک پہ نا وہ بارش کے قطرے گر رہے تھے، تو آپ سمجھ گئے کہ اب کو مقام بدلنا پڑے گا۔ تو کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے نا ایک غار تھی، تو ایک لومڑی اس غار میں چلی گئی۔ تو دل مبارک میں یہ خیال آیا، او عیسیٰ وہ لومڑی کل بھی کار ہے، وہ تیرے کل کار ہی کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، وہ لکھا ہے کہ اسی وقت غیب سے نا یہ ہماری اینٹ، ہمارے گارے، یہ ہماری ٹیلیں، یہ نہیں حضرت جی، جنت کا گارا ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک گھر ظاہر ہو گیا۔ پرواز آتی ہے، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام بتائیں کتنے گھر ایسے چاہیے، ہم ابھی بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کا قلندرانہ انداز ہے نا، ہمیں تو یہ پسند ہے۔ آپ نے عرض کی رب کریم جے تینوں پسند ہے تو پھر عیسیٰ نو یہی پسند ہے۔ بات تو صحیح نہیں ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، بھئی اللہ کو تو سیب کی حاجت ہی نہیں، سیب تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے حضرت۔ اللہ کو گوشت کی کب حاجت ہے؟ اس کی تو شان بہت بلند ہے حضرت۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ تھکنا، یہ نیند آنا، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ ہمارے رب کی شان تو اتنی بلند ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی حضرت۔ وہ تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں بندے سارا کچھ تیرے لیے ہے، تو سیب کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے؟ اللہ سیب تو تیرے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ایک عورت کے لیے مجھے اور میرے محبوب کو چھوڑا، اللہ تو میں نے یہ تیرے لیے بنائی ہے، تیری نسل چلے، تیرے معاملات چلیں، اسے تو اس کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، یہ تو تیرے لیے بنی ہے۔ اتنا حضرت جی خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنی رضا کو مار کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ چلنا پڑے گا۔ ہاں اس لیے حضرت جی توکل، اللہ سب کی سنتے ہیں، اللہ سب کی سنتے ہیں حضرت۔ بلکہ احباب چٹیں بھیجتے ہیں نا پریشانی کے حوالے سے، یہ صرف مثال دینے کے لیے، اللہ کی شان سے بڑی بلند ہے۔ اللہ نہ کسی کا بچہ ہے نہ اللہ کے بچے ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن یہ صوفیہ میں ایک انداز ہے، مجاز کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کسی عورت کے 7-8 بچے ہوں نا تو ماں ہوتی ہے حضرت جی، ماں تو سب سے بڑا پیار کرتی ہے۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں یہ ایک بیمار پہ جائے نا پھر وہ نبوتا کر دی ہے۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں جو پریشان ہوتا ہے نا وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا 7-8 بچی ہوں، ماں یہ تو نہیں ماں ایک کے کپڑے پریس کرے گی باقی 7 کے نہیں کرے گی، یا ماں ایک کے کپڑے دھوئے گی باقی 7 کے نہیں دھوئے گی، وہ جب بھی دھوئے گی 8 کے ہی دھوئے گی حضرت، وہ جب بھی پریس کرے گی 8 کے کرے گی حضرت، سب سے یکساں محبت کرتی ہے۔ لیکن اگر ان 8 میں سے ایک بیمار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایکسٹرا، نہیں میرا پتر بیمار ہے۔ پھر صوفیہ کہتے ہیں اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، پھر اس کا رنگ کیا ہوگا حضرت؟ جو پریشان ہوتا ہے نا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے حضرت۔ اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ۔ اگر پکار بھی رہے ہو پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر دیکھو کہ میں تیری غلط نہیں، اپنے آپ کو بھی تو چیک کرو نا حضرت، کہیں اس طرح تو نہیں ہو رہا میرے کیا میرے آگے آ رہا ہے حضرت۔ اگر آ رہا ہے تو پھر اس سے بھی معافی مانگ لو، اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ تو بہت کریم ہے۔ وہ آج بھی وہ کل بھی وہ
ظاہر کافی دنوں کے بعد سیالکوٹ میں تھا تو کل بھی ایک دوست بیچارے بڑے پریشان، حضرت جی منو تے لگتا ہے میرے تارے بڑے گردش نے. میں چل تارے گردش نے، تو تے گردش نہیں نا ہے کوئی بھی، تارے گردش میں ہے نا، تو اپنے اللہ کو پکار، وہ تاروں کی بھی گردشیں ٹھیک کر دے گا. حضرت ہے ہمارے امام اہل سنت، ٹھیک ہے جی، ہے اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. میں وقت نہیں ہے، تھوڑا مختصر اس کو کر دوں گا. حضرت کی بارگاہ میں نا ایک ستاروں والا آ گیا، ایک ستاروں والا آ گیا. تو یہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں ان کی بارگاہیں بڑی پاک ہوتی ہیں، جایا کرو پاک لوگوں کے پاس، یہ تمہیں خالی نہیں بھیجیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور دے کے بھیجیں گے. اور اکثر و بیشتر جو ایسے احباب ہوتے ہیں نا، یہ حادثے سے گزر جاتے ہیں. یہ قرآن، یہ احادیث، یہ شرع، یہ شریعت کو اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں اور دعوے کرنے شروع کر دیتے. دعویٰ میں کا سجدہ ہے حضرت، اس کو اپنا پتہ نہ ہو کہ آج رات کو میرے ساتھ کیا ہونے والا، اس نے کیا دعویٰ کرنا ہے حضرت. ہاں اللہ والے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ والے کے جو دعوے ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں حضرت جی. ہم نے کیا دعوے کرنے ہیں حضرت جی. وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گرمی بڑی تھی. آپ نے پوچھا حضرت جی تسی تاریاں دا ذرا حال چال بھی دس دے ہو، زائچہ بنا دے ہو، حساب کتاب لاندے ہو، ذرا حساب لا کے دسو ہاں بارش کدوں ہوئے گی، گرمی بہت زیادہ ہے. وہ بڑے خوش ہوئے کہ امام وقت نے مجھے کہا ہے. انہوں نے جناب اسی وقت کاپی پینسل اٹھائی اور زائچہ کھینچ دیا، حساب لگا دیا اور عرض کرنے لگے امام اہل سنت 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا تو کس طرح کہہ سکتا ہے؟ کہنے لگا حضور ستاروں کا حال بتا رہا ہے، جو ستارے ہیں ان کی چال بتا رہی ہے کہ 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی. اب تو حضرت یہ دوسری گھڑیاں آ گئی ہیں نا، یہ والی یہ الیکٹرانک گھڑی ہیں. اس وقت وہ دور تھا گھڑیالوں کا، جو 1 گھنٹے کے بعد ٹن، سوئیاں بھی دوسری. اس وقت لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ 12:15 ہوئے تھے، جیسے اب 1:15 ہو رہا ہے. آپ نے وہ تاروں والے سے پوچھا بھائی یہ تو بتا ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی حضور 12:15. آپ نے فرمایا 1 کب بجے گا؟ اس نے کہا حضرت پورے 45 منٹ کے بعد. امام اہل سنت اٹھے، آپ نے جو بڑی سوئی 3 پہ تھی نا 12:15، حضرت نے اس کو لا کے 12 پہ کر دیا. وہ 1 بج گیا اور ٹن ٹن کی آوازیں آنے لگ پڑی. آپ نے فرمایا 1 تو بج گیا، تو کہہ رہا تھا 45 منٹ کے بعد بجیں گے. اور کرتا حضور وجہ نہیں، تسی آپ ہی وجہ چھڑے پڑ کے، کیونکہ آپ نے بڑی سوئی آگے کر دی اور 45 منٹ پہلے ہی 1 بج گیا. آپ نے فرمایا بھائی اگر میرے سوئی آگے کرنے سے 45 منٹ پہلے ہی 1 بج سکتا ہے تو جس تارے پہ اکتفا کیے بیٹھا ہے اس کی مرضی جب ہوگی تارے کو ادھر سے ادھر کر دے گا. تو رہ گیا نا واقع وہیں ہے. تو جس تارے پہ حساب لگائے بیٹھا ہے اس کی مرضی و منشا ہے، جب چاہے تارے کو ادھر سے ادھر کر دے. تیرا حساب تو رہ گیا نا واقع وہیں ہے. اس لیے اپنے اللہ پہ توکل کرو. وہ تاریاں دا بھی بادشاہ ہے، وہ چاند دا بھی مالک ہے. تو کیڑے تارے بیٹھا ہے پڑھ کے. تاروں کو گردش میں رہنے دے، تو گردش میں کہیں نہ آ جانا اور مسجد کا راستہ نہ چھوڑ دینا کہیں. تاروں کو رہنے دے اگر گردش میں ہے وہ تو بس، تو گردش میں نہ آنا اور کہیں قرآن نہ چھوڑ دینا، کہیں حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا نہ چھوڑ دینا، کہیں اللہ جل شانہ کا ذکر کرنا نہ چھوڑ دینا. حضرت اپنے اللہ کو پکارو. اور ہم نے بزرگوں سے یہی سنا ہے جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ اللہ کے اور قریب ہوتا ہے. ہم نے تو اپنے مرشدی میرے دادا پیر و مرشد حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ کو بندہ پریشان ہونا نا، حضور بڑی پریشانی ہے، کوئی دعا کرو. اور حضرت یہ نہیں واقعی لگتا تھا کہ وہ دل سے کہہ رہے ہیں دعا کرو. آپ نے فرمانا سنگیا ساڈے لیے بھی دعا کری. انہیں عرض کرنی حضور میں پریشان تاڈے لیے تاڈے کو دعا کرانا آیا ہوں، تسی مینوں کہہ رہے ہو میرے لیے دعا کری. آپ نے فرمانا بھائی اسی تے سنے ہیں جڑا پریشان ہوندا ہے رب دے بہتا نیڑے ہوندا ہے. تو ساڈے لیے کری اسی تیرے لیے کران گے. حضرت ہے اپنے اللہ کو پکارو. حضرت حضور نبی علیہ السلام کی امت ہیں ہم سارے، اپنے اللہ کو پکارو. حضور نبی علیہ السلام کے وسیلے سے پکارو.